الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. معزز و مقتدر علماء کرام، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اور پردے کے آڑ میں سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ستائش، تحمید و تقدیس کے بعد نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو. حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ اور بعدہ ایک حدیث نبوی پڑھی ہے. ان نصوص کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پوری دنیائے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے اور مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر پیدائش 4 قسم کی ہوئی ہے. پہلی تو یہ کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، نہ ماں نہ باپ. اور ایک بغیر ماں کے جو حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، تو گویا کہ باپ سب کے باپ ہیں، تو باپ سے پیدا ہوئی بغیر ماں کے. اور تیسری پیدائش ہوئی کہ بغیر باپ کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور چوتھی ترکیب یا چوتھا طریقہ کہ جو ماں اور باپ دونوں کے نطفوں کے آمیزش سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو آج تک بھی چل رہا ہے اور تا قیامت یہ نظام چلتا رہے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر پیدائش کے 4 طریقے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر ماں اور باپ ہی کے ذریعے سے بہت سارے مرد عورتوں کو اور پوری پورے افراد کو منتشر کر دیا، پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے، جس اللہ کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. والارحام، اور رشتے داریوں کے بارے میں بھی ڈرو. رشتے داریوں کے بارے میں ڈرو
کہ رشتے داریوں سے کہیں مقاطعت نہ کر لو، رشتے داروں سے تعلقات نہ ختم کر لو، رشتے داروں سے تعلقات منقطع نہ کر لو، اس کے بارے میں بھی ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگراں ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں صلہ رحمی کے تعلق سے میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ بھائی لفظ صلہ تمام مکارم اخلاق، تمام عمدہ اخلاق کو شامل ہے، جیسے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بہت ہی حساس بشاش طریقے سے پرتپاک انداز میں لوگوں سے ملاقات کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی عیادت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزوں کا نام صلہ ہے۔ اور رحمی رحم سے ہے، یعنی رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی شناخت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہم اور آپ مومن ہیں تو ہماری یہ شناخت ہونی چاہیے کہ ہم رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے معاشرہ کے اندر اگر دو بھائی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر باہمی اختلاف و انتشار یا بچوں کی وجہ سے کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی تو دونوں بھائیوں کے درمیان قطع تعلق ہو جاتا ہے، دونوں بھائیوں کے درمیان قطع تکلم ہو جاتا ہے، وہ آپسی بات چیت گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں، آپسی تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یقیناً صلہ رحمی یہ ایک نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث نبوی کے اندر فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اسرہ فلیصل رحمہ، جو شخص دنیا کے اندر روزی کے اندر کشادگی چاہتا ہے، جو شخص روزی کے اندر وسعت فراخی چاہتا ہے یا اپنی عمر کے اندر زیادتی چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہماری روزی کے اندر کشادگی ہوگی، ہماری روزی کے اندر اضافہ اور زیادتی ہوگی، اور اگر ہم رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں اضافہ کرے گا۔ عمر کے اندر اضافہ کرنے کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں، آپ لوگ یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری عمر 60 سال لکھی تھی تو صلہ رحمی کرنے کے بعد میں میری عمر 65 سال کی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر زیادتی عمر کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے گا، برکت نازل کرے گا کہ جتنے امور، جتنے کام آپ 65 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں اتنا کام آپ 60 سال کی عمر میں کر لیں، گویا کہ یہ عمر کی برکت ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں،
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ بھائی تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے، ایسے ہی عمر کے اندر زیادتی، عمر کے اندر بڑھوتری یہ نیکیاں ہی بڑھا سکتی ہیں کہ ہم اور آپ اگر نیکیاں کریں گے تو یقیناً ہماری عمر کے اندر اضافہ ہوگا، اور صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث نبوی کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دے، یباعدنی من النار، اور مجھ کو جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آپ نے تو بہت ہی ایک عظیم سوال کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت و ریاضت کے اندر کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد اور امور کو گناتے ہوئے کہا کہ صلہ رحمی کرو۔ جب صلہ رحمی کرو گے، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، تو یقیناً صلہ رحمی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا معاشرہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بھی بتلائی ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے اور وہ مالدار اگر صدقہ و خیرات دینا چاہتا ہے، اگر وہ مسکین کو دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا، اگر وہ کسی بھی غریب، نادار، یتیم اور محتاج کو دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی مالدار شخص نے اپنے کسی غریب بھائی کو، اپنے کسی نادار رشتے دار کو، اپنے کسی محتاج رشتے دار کو دے دیا تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو رشتے داری کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، اور ایک صدقہ کا ثواب۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور دونوں بھائیوں میں سے ہر طریقے سے دونوں کماتے ہیں، یا ایک شخص غریب رہتا ہے، ایک شخص غریب رہتا ہے اور ایک شخص مالدار ہو جاتا ہے۔ غریب والا شخص اتفاق کی بات دونوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور دونوں کے اندر بٹوارا ہو جاتا ہے، اور بٹوارا ہو جانے کے بعد اتفاق کی بات غریب شخص بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غریب بھائی کے انتقال ہو جانے کے بعد وہ بچے بے بس ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی جو مالدار تھا، وہ مالدار بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کے بچوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کہتی ہے کہ ارے بھائی تم اس پر خرچ کرنے جا رہے ہو جو تیرا بھائی جب زندہ تھا تو زندگی کی حالت میں تجھ کو ایسی ایسی باتیں کہا تھا اور تجھ کو اس طرح سے کہا تھا، لہذا تم اس کے بچوں کے تم مدد کرو گے۔ اس ناطے سے انسان رک جاتا ہے، گویا کہ اس کو جو صلہ رحمی کرنا چاہیے تھا وہ صلہ رحمی نہیں کر پاتا ہے، اور جا کر کے
دوسروں کے اوپر صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں پر اپنا روپیہ، اپنی پوری رقم، اپنی جائیداد، اپنی دولت خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی اگر اس کیفیت کے ساتھ ہو، اپنے مرے ہوئے بھائی کے بچوں کی کفالت کرتا ہے تو یقیناً اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ لہذا ہم اور آپ اگر کوئی بھی صدقات و خیرات کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کون شخص غریب ہے، کون شخص زیادہ محتاج ہے، کون شخص اس کا زیادہ لائق ہے۔ گرچہ ہمارے اور آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے غریب، نادار، مسکین رشتہ دار کو سب سے پہلے دینا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو دیا تو یقیناً دوہرے دوگنے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان، صدقۃ و صلۃ، کہ مسکین پر صدقہ کریں گے ایک ثواب اور رشتہ دار پر دو، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحم۔ اس لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر بھی بتلایا کہ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کرنے کے بعد آپ کے اہل و عیال میں، خاندان کے اندر محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون بی ارحامکم، اے لوگوں اپنے نسب کو جان لو کہ جن کے کن کن کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو جان لیں، ان کا تعارف لے لیں کہ آپ ہمارے یہ رشتہ دار پڑھتے ہیں، آپ ہمارے یہ رشتہ دار پڑھتے ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں۔ صلہ رحمی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر فرمایا کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، صلہ رحمی کرنے سے اہل و عیال کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ مَسَرَاتٌ فِي الْمَالِ، مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے، مال کے اندر کشادگی ہوتی ہے۔ مَسَرَاتٌ مَنْسَاتٌ فِي الْعَسْرِ، اور عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ صلہ رحمی کے یہ تین فوائد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر اگر زندگی گزارتے ہیں تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرہ کے اندر اگر ایک رشتہ دار غریب ہے، ایک رشتہ دار مالدار ہے، تو وہ مالدار رشتہ دار اپنے غریب رشتہ دار کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ دوسرے اپنے جو ساتھی ہوں گے، اپنے زمیل اور جلیس ہوں گے، اپنے رفیق جو ہوں گے، ہمنشیں ہوں گے، ان کو زیادہ توجہ دے گا اور اپنے غریب رشتہ دار پر توجہ قطعاً نہیں دے گا۔ بہرحال یہ چیز اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اگر غریب رشتہ دار پر آپ نے توجہ دیا تو وہ آپ کا احسان بھی مانے گا اور اللہ کی نظر میں آپ محبوب بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عملوں کی وجہ سے آپ کو جنت کے اندر بھی لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ افضل الفضائل، یعنی سب سے افضل، سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تصل من قطعک، یعنی جو شخص آپ کو کاٹ دے، جو شخص آپ سے تعلقات منقطع کر لے، جو شخص آپ سے تعلقات نہیں چاہتا ہے،
اس کو کیا کرو تم جوڑو، اس کو تم جوڑو. وَتُؤْتِ مَن مَنَعَكَ، اور جو شخص تم کو نہ دے، تم سے روک لے، تم اسے دو. وَتَصْفَحُ عَمَّن شَتَمَكَ، اور جو شخص تم کو سب و شتم سے نوازے، جو شخص آپ کو گالیوں سے نوازے، آپ اس کو درگزر کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نبوی میں کیا بتلایا ہے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کے معاشرہ کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک رشتہ دار نے دعوت لی تو ہم بھی دعوت لے لیں گے، اگر ایک رشتہ دار نے کچھ ہمارے گھر بھجوا دیا تو ہم بھی اس کے گھر بھجوا دیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا یہ معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. ہمارا اور آپ کا معاشرے کے اندر یہ دستور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، اگر بدلے میں آپ کوئی بھی اس طرح کا عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ تعلقات کو نہیں جوڑ رہے ہیں، آپ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں. وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي، لیکن اصلاً جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ جو آپ سے دور بھاگ رہا ہے، آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، آپ سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے. آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، آپ اس سے تعلق کاٹنے کے بجائے اس سے آپ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں. تو حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والے، حقیقت میں آپ رشتوں کو جوڑنے والے آپ ہوں گے. اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ سے کوئی خفگی کی حالت میں آپ سے چلا گیا ہے، تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے منائیں، ہم اسے ہر طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم اس سے تعلق جوڑیں. اور تعلق جوڑنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بہ الدرجات، قالوا نعم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں وہ چیز، وہ عمل نہ بتلا دوں کہ جن عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے مراتب کو، تمہارے درجات کو بلند کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ارشاد فرمائیں، آپ ضرور بتلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحلم علی من جہل علیک، وتعفو عمن ظلمک، وتؤتی من حرمک، وتصل من قطعک. کہ جو شخص آپ سے جہالت کرے، جو شخص آپ سے نادانی کرے، آپ اس کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آئیں، بردباری کے ساتھ پیش آئیں، حلم و عناد کے ساتھ پیش آئیں. اور جو شخص آپ پر ظلم و تعدی کرے، جو آپ پر ظلم و زیادتی کرے، آپ اسے معاف کر دیں. اور کہا کہ جو آپ کو محروم کر دے آپ اسے دیں. یہ کمال کی بات بتلائی. اور آخر میں بتلایا کہ جو شخص آپ کو کاٹ دے آپ اس کو جوڑیں. یہ صلہ رحمی کی بات بتلائی. لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مبعوث کیا گیا اور ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے دربار میں جب وہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ہرقل بادشاہ سے اور ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے. ابو سفیان کفر کی حالت میں تھے، اس کے باوجود ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ بھئی وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتلایا تھا کہ بھئی وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی یہ دعوت دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ وہ نبی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے.
رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ ابو سفیان نے کفر کی حالت میں بتلایا تھا. لہذا ہمارا اور آپ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر، تنازع و تخاصم کی بنیاد پر اور جنگ و جدال کی بنیاد پر اگر تعلقات کو ختم کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع رحمی کرنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا، رشتے داری کو ختم کرنے والا، وہ اول وہلہ میں جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا. لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک روایت کے اندر اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ فرشتے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے ہیں کہ جس قوم کے اندر، جس مجلس کے اندر کوئی قاطع الرحم ہو، رشتے داری کو کاٹنے والا ہو، تعلقات کو ختم کرنے والا ہو. ایسے مجلس کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً کبھی بھی جنگ و جدال کی بات آ جائے تو ہمیں اور آپ کو رشتہ منقطع نہیں کرنا چاہیے. ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. آج اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر اگر تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہو گئی، کسی بات کی بنیاد پر ہم اور آپ باہمی ناراض ہو گئے، باہم ناراض ہو جانے کے بعد ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے ایک دوسرے کو اپنی دعوت کے اندر بلانا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی طرف قطعاً نظر دوڑانا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو تہمت لگانے والوں میں رئیس المنافقین کے علاوہ صحابہ کرام میں سے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہو گئے تھے. حضرت مصطح جب شریک ہو گئے اور شریک ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میکے چلی گئی تھی اور میکے جانے کے بعد حضرت مصطح کی ماں کے ساتھ آپ بیت الخلا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اپنی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر جا رہی تھیں اور جاتے جاتے مصطح کی ماں، مصطح بن اساسہ کی ماں کیا ہوئی، وہ چادر اوڑھے ہوئے تھیں اور چادر کے اندر ان کا پیر پھنس گیا اور پیر کے پھنس جانے کی وجہ سے مصطح صحابی رسول کی ماں گر پڑی اور گرنے کے بعد کہا کہ ہلاک مصطح، یعنی یہ مصطح صحابی کے بارے میں کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ پڑی، کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابی کے بارے میں اعملوا ما شئتم، یہ فرمان جاری ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے عملوں کو معاف کر دے گا. کہا کہ آپ ایک بدری صحابی کے تعلق سے آپ اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں. کہا کہ اے بیٹی، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کیا کیا باتیں اڑ رہی ہیں اور تمہارے اوپر کیا تہمت تراشی ہو رہی ہیں. بہرحال انہوں نے بتلایا. حضرت عائشہ کو جب پتا چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، لیکن ان باتوں کی سننے کے بعد مجھے قضاء حاجت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. حضرت عائشہ لوٹ آئیں. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مصطح بہت ہی غریب تھے، نادار تھے. ان کی کفالت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اور کہا کہ اس شخص نے میری بچے کی تہمت تراشی کے اندر
الزام تراشی کے اندر ملوث تھے، اس لیے میں ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ آج اگر ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً کفالت کرنے کے بجائے بلکہ ہم مقدمہ بازی بھی کر دیتے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈلوا دیتے، ہر طریقے سے جان سے مار ڈالنے کا بھی فیصلہ کر لیتے۔ لیکن جب انہوں نے قسم کھا لی تو قسم کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل کیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ فضل والے، کشادگی والے قطعاً اس طرح کی قسم نہیں کھاتے ہیں، بلکہ جس طرح سے مسکینوں، مہاجرین اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے ویسے ہی خرچ کرتے رہیں اور وہ عفو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، آپ کی مغفرت فرما دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے دوبارہ حضرت مصطح کی کفالت کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیا اور کہا کہ جیسے پہلے کفالت کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کفالت کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بھاری بات، اتنے بھاری بھرکم معاملات ہو جانے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر نے اپنے غریب رشتے دار کی کفالت کی۔ لہذا ہمارے اور آپ کے معاشرہ کے اندر بھی اگر اس طرح کے معاملات آ جائیں اور کوئی غریب رشتے دار سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان غلطیوں کو معاف کر کے غریب رشتے داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ سب جب ہم کریں گے تو ہمارا اور آپ کا معاشرہ اچھا ہی رہے گا اور جنت نما ہو جائے گا، ہم اور آپ چین و سکون کی سانس لیں گے۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب موت ہو تو ایمان و اسلام پر موت ہو، ہم سے اللہ تعالیٰ وہی کام لے، وہی بات نکلوائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو، اور ہم سے اللہ تعالیٰ ایسا عمل نہ کروائے، ایسی بات نہ بلوائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک کرنے کی توفیق بخشے، آپسی باہمی اختلاف انتشار کو ختم کر دے، باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔